بھارت اور پاکستان کشیدگی کم کرنے اور جنوبی ایشیا میں امن اور سلامتی برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کریں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے الگ الگ فون پر گفتگو۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیم پروس کے مطابق مارکو روبیو نے کہا کہ پاکستان پہلگام حملے کی تحقیقات میں تعاون کرے۔ دونوں رہنماؤں نے عزم دہرایا کہ دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے ملانا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر کشیدگی میں کمی لائے، براہ راست کمیونیکیشن بحال کریں اور جنوب ایشیا میں امن اور سیکیورٹی برقرار رکھیں۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کیا۔ حقائق سامنے لانے کے لیے شفاف، قابل اعتماد اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ ایسے اشتعال انگیز بیانات سے گریز کرے اور ذمہ داری سے کام لے۔ کہا، انتہائی افسوسناک ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا انتخاب کیا۔ پانی پاکستان کے 240 ملین لوگوں کے لیے لائف لائن ہے۔ سنتاس معاہدے میں یک طرفہ طور پر دستبردار ہونے کی کوئی شک نہیں۔ جموں کشمیر تنازع کا پرامن حل ہی خطے میں پائیدار امن یقینی بنانے کا راستہ ہے۔ گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کے لیے دونوں فریقوں کے مل کر کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ فوج الرٹ ہے، ہم چوکس ہیں، جنگ میں پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر بھارت نے مہم جوئی کی تو پاکستان کا جواب سخت ہوگا۔ پاکستان کی بھارت کو ایک بار پھر وارننگ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عالمی برادری سے سوال پوچھ لیے۔ کہا، کیا ایسا نہیں کہ بھارت ایک ملک پر فوجی حملے کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ کیا بھارت کی جانب سے عالمی قوانین کا احترام نہ کرنے سے خطے کی صورتحال خراب نہیں ہوگی؟ کیا یہ اہم نہیں کہ پہلگام میں متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور بھارت کی جارحیت میں تفریق کی جائے؟ کیا ہم آگاہ ہیں کہ بھارت کی جارحانہ سوچ سے خطے میں ایٹمی طاقتوں کا ٹکراؤ خطرناک ہو سکتا ہے؟ بھارت جان بوجھ کر حالات کشیدہ کر رہا ہے، خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے پانی کو روکنے کی کوئی بھی کوشش جنگ کے مترادف ہوگی۔ کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیں گے، سارے اقدامات کر لیے، پاکستان کا جواب فیصلہ کن ہوگا۔ مسلح افواج کا واضح اور دو ٹوک اعلان۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، قوم متحد ہے، پاکستانی عوام اپنی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ پاک فوج ہر محاذ پر کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، بھارتی حکومت کا مقصد ہے پاکستان پر الزام لگاؤ، کریڈٹ لو، الیکشن جیتو۔ پہلگام واقعے کا الزام چند ہی منٹوں بعد پاکستان پر دھر دیا گیا۔ انڈین میڈیا نے بھی شور مچایا کہ پہلگام حملہ پاکستانی ایجنسیز نے کرایا ہے۔ بھارت پہلگام واقعے کو سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود بھارت پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کروا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک مشیر قومی سلامتی مقرر۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو مشیر قومی سلامتی کا اضافی چارج دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، دشمن کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق منگل کی رات بھارتی فوج نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی، کیانی اور منڈل سیکٹر پر چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ پاک فوج نے بھارتی چیک پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج کے مؤثر جواب سے دشمن کے متعدد مورچے تباہ ہونے کی اطلاع۔ جارحانہ بھارتی عزائم کے پیش نظر سیالکوٹ، ناروال، ظفروال اور شکرگڑھ کے علاقوں میں پاک فوج کی جنگی مشقیں، چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں سمیت ٹینک، توپ خانہ اور انفینٹری نے حصہ لیا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، دشمن کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق منگل کی رات بھارتی فوج نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی، کیانی اور منڈل سیکٹر پر چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ پاک فوج نے پاکستان ایئر فورس کی مستعدی پر وقت کارروائی، مقبوضہ جموں کشمیر میں پیٹرولنگ کرنے والے بھارتی رافیل طیاروں کی نشاندہی کر لی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی افواج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ منگل کی رات جس خطرے کا اظہار کیا تھا وہ اب بھی برقرار ہے، مگر ہماری مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی دہشت گردی کو اسپانسر کیا۔ پاکستان کی جانب سے تحقیقات کی پیشکش کو تمام ممالک سراہ رہے ہیں، جس کے بعد بھارت شرمندگی اور خفت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسحاق ڈار نے علاقائی امن اور قومی مفادات کے تحفظ کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی ناظم الامور نے کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، امریکہ ابھرتی صورتحال کے پیش نظر دونوں ممالک سے رابطے میں رہے گا۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے عالمی برادری سرگرم۔ سعودی وزارت خارجہ کا کشیدگی سے گریز کرنے، تنازعات سفارتی سطح پر حل کرنے کا مشورہ۔ کویت کا کہنا ہے کہ دونوں ملک تحمل اور برداشت کا دامن تھامیں، کشیدگی سے بچنے کی کوشش کریں۔ کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کی جانب سے ثالثی کی پیشکش بھی سامنے آ چکی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کہتے ہیں کہ ان کا ملک پاکستانی عوام کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ بھارت سیاسی بنیادوں پر اور غیر ذمہ دارانہ انداز سے انتہائی اشتعال انگیزی پر اترا ہوا ہے۔ بھارتی اشتعال انگیزی علاقائی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عاصم افتخار نے OIC گروپ کے سفیروں کو جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ OIC نے مطالبہ کیا کہ سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی ختم کی جائے، مسائل کو جڑوں کو ختم کیا جائے، تنازع جموں کشمیر کا منصفانہ حل نکالا جائے۔ پاکستان نے ٹرمپ انتظامیہ سے مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کی توقعات وابستہ کر لی۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے امریکی جریدے کو انٹرویو میں کہا کہ صدر ٹرمپ کا جنگوں کے خاتمے اور دنیا میں پائیدار امن قائم کرنے کا مقصد خوش آئند ہے۔ موجودہ حالات میں کشمیر دو جوہری طاقتوں میں سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے۔ سفیر پاکستان نے کہا، بھارت کی جانب سے بغیر کسی ثبوت یا تحقیق پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا انتہائی غیر منطقی اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے۔ جب تک مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حتمی تصفیہ نہیں ہو جاتا، تب تک یہ مسائل درپیش رہیں گے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ترجمان JUI کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بھارت اپنی ناکام سیکیورٹی کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہا ہے۔ مودی اپنی سیاست بچانے کے لیے دونوں ممالک کے عوام کو جنگ کی آگ میں دھکیل رہا ہے۔ برطانیہ اور بین الاقوامی برادری کو اس متعلق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ بھارت لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی کر رہا ہے۔ پاکستان ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار ہے۔ بھارت نے حملہ کیا تو بھارت کا نقصان زیادہ ہوگا۔ دبئی میں گفتگو۔ کشمیری رہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں، مکانوں کو گرانے اور کریک ڈاؤن کے بعد اب بھارت بھر میں کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی پولیس کشمیریوں کو تحفظ فراہم نہیں کر رہی۔ حریت رہنما چیئرمین کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز الطاف وانی کا بھی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط۔ کہا، اکثر لائن آف کنٹرول کے ایک طرف مائیں اور دوسری طرف ان کے بچے رہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ نسلوں تک اپنے پیاروں کے ساتھ دوبارہ ملنے سے قاصر ہیں۔ جبری علیحدگی روکنے اور خاندان کے ملنے کے حقوق کے لیے بھارت سے جواب دہی کی جائے۔ بھارتی فضائیہ کے سابق ایئر وائس مارشل اور ممتاز تجزیہ کار کپل کاک نے کہا ہے کہ کشیدگی میں کمی تو دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان بات چیت سے ہی ہو سکتی ہے۔ بھارت کی موجودہ قیادت کی جانب سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کا مثبت جواب آنے کا امکان نہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کپل کاک نے کہا کہ مودی سرکار نے کشیدگی اتنی بڑھا دی ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔
ہو سکتا ہے فروری 2019 کی طرح دونوں ملک ایک ایک کارروائی کرنے کے بعد کشیدگی میں کمی لانا شروع کر دیں۔ بھارتی دانشور جے دیپ داس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ رہے اور اب بھی دشمنی نہیں چاہتے۔ کچھ دہائیوں سے حکومتی اور ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات دوسری طرف جانا شروع ہو گئے۔ پہلگام واقعے کا اثر شہریوں پر پڑنا افسوسناک اور عوام کے لیے پریشان کن ہے۔ بھارتی ماہر تعلیم اور مصنف پارتھا بنرجی نے کہا کہ پہلگام میں سخت سیکیورٹی کے باوجود دہشت گردی کا واقعہ ہونا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ماضی میں پلوامہ واقعے کی تحقیقات بھی تسلی بخش نہیں تھی، جس کے باعث خدشات جنم لے رہے ہیں۔ حکمراں طبقہ لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، جسے ناکام بنانے کے لیے ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا، تعلیم عام کرنا ہوگی۔ بھارت نے پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ بھارتی حکومت نے پاکستان کے لیے فضائی بندش کا نوٹم جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق آج سے 23 مئی تک بھارتی فضائی حدود تمام پاکستانی طیاروں کے لیے بند رہیں گی۔ قومی ایئر لائن احتیاط کے طور پر پہلے ہی بھارتی فضائی حدود کا استعمال روک چکی ہے۔ اس سے پہلے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے اعلان پر پاکستان نے بھارتی ایئر لائنز کے لیے اپنے فضائی حدود بند کر دیے تھے۔ بھارت نے پاکستانی اداکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بلاک کرنا شروع کر دیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ان میں اداکاروں ماہرہ خان، ہانیہ عامر، صنم سعید، اقرا عزیز، بلال عباس خان اور گلوکار علی ظفر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز شامل ہیں۔ بھارت کے چالیں اور پاکستان کا دو ٹوک جواب، ہر الزام، ہر اقدام کا حساب، ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم دن رات متحرک، ہر سچ، ہر خبر اور ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر۔ آج سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دو روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 63 پیسے فی لیٹر، ڈیزل کی نئی قیمت 256 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ رات 12 بجے کے بعد قیمتیں کم نہ کرنے پر اسلام آباد میں 3 پیٹرول پمپس مینیجر گرفتار۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں 3% کمی، $58 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمت میں 2021 کے بعد سے یہ سب سے بڑی ماہانہ کمی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں محنت کشوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل، مہنگائی، بے روزگاری اور کم اجرت کی چکی میں پسا مزدور آج بھی دہاڑی کی تلاش میں، مزدوروں کے دن پر بھی بغیر آرام کام کرنے میں مشغول۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے محنت کشوں کو خراج تحسین۔ پیغام میں کہا کہ بدلتی جاب مارکیٹ کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے کارکنوں اور نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ منصفانہ لیبر ماحول تشکیل دینے اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مزدوروں کے تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے اہم قانون سازی اور انتظامی اصلاحات کی ہیں۔ پہلی بار پاکستان میں مزدور قومی پیشہ ور حفاظت اور صحت کی پروفائل سے مستفید ہو رہا ہے۔ ملک میں روزگار کے حصول کے ماحول کو محفوظ اور صحت مند جگہوں میں تبدیل کرنے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران خان رسوری نے کہا کہ ہماری زندگی آسان بنانے والے ہاتھوں کو سلام ہے، ہر مزدور قابل فخر ہے۔ چیئرمین NIRC جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تعاون سے آج کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ کانفرنس کا مقصد آجر اور اجیر کے فاصلے کم کرنے اور تعلقات کی بہتری کا ماحول فراہم کرنا ہے۔ یہ 1969 کے بعد پہلا موقع ہے کہ ایسی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ امید ہے ایونٹ بہت کامیاب ثابت ہوگا۔ آج محنت کشوں کے عالمی دن پر اسلام آباد میں کانفرنس ہوگی۔ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن اور نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کی کانفرنس میں قانونی ماہرین، ججز اور ILO کے نمائندے شریک ہوں گے۔ چیئرمین NIRC جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کا کہنا ہے کہ کانفرنس سے آجر اور اجیر کے درمیان روابط اور مزدور کے حقوق پر بات ہوگی۔ LOC کے کنٹری ڈائریکٹر گیئر تھامس نے کہا کہ مزدوروں کے حقوق سے آگاہی اور ان پر عمل سے ہی
آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ کانفرنس میں لیبر قوانین اور عدالتی امور پر سپریم کورٹ کے جسٹس جمال خان مندوخیل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن اور جسٹس ریٹائر خلیل الرحمان رمدے اظہار خیال کریں گے۔ کانفرنس میں وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، چودھری صالح حسین کے علاوہ بیرسٹر ظفر اللہ خان، جنرل سیکریٹری سپریم کورٹ بار سلمان منصور اور وفاقی سیکریٹری ڈاکٹر ارشد محمود بھی شریک ہوں گے۔ میرپور خاص میں پیپلز پارٹی کا جلسہ آج ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی خطاب کریں گے۔ کاما اسٹیڈیم میں تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ جلسے سے قبل شہر کے مختلف علاقوں میں پیپلز پارٹی کارکنان کی ریلیاں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار نے کہا کہ بلاول بھٹو کا جلسہ گزشتہ سارے ریکارڈ توڑے گا۔ کینالز کا مسئلہ بلاول بھٹو کی قائدانہ صلاحیت کے باعث ہوا ہے۔ امریکہ نے بھارت کے ساتھ $13 کروڑ کا دفاعی معاہدہ منظور کر لیا۔ معاہدے میں سمندری ویژن، سافٹ ویئر اور تربیت شامل۔ امریکی حکام کا موقف ہے کہ معاہدے سے خطے میں فوجی توازن متاثر نہیں ہوگا۔ معاہدہ جنوبی ایشیا میں استحکام لانے میں مدد کرے گا۔ پہلگام حملے کے بعد سیکیورٹی ناکامی پر بھارت میں بھی سوالات اٹھنے لگے۔ پہلگام حملے میں مارے گئے افراد میں ریاست گجرات کے شلیش بھائی کلاٹھیا بھی شامل تھے۔ شلیش کی بیوہ نے بھارتی وزیر CR پاٹیل کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا آپ کے پاس بہت سی VIP کاریں ہیں لیکن وہاں تو نہ کوئی فوجی تھا اور نہ ہی کوئی میڈیکل ٹیم۔ بھارتی صحافی اور کشمیر امور کے ماہر نے کہا کہ واقعہ دنیا کے سب سے زیادہ فوجی زون میں پیش آیا، اس لیے بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی مبینہ حملاوروں کے نام کیسے منظر عام پر آ گئے۔ سیکیورٹی فورسز کو پہنچنے میں وقت لگا لیکن چند ہی گھنٹوں میں حملاوروں کی تصاویر سامنے آئیں۔ تحقیقات زیادہ قابل اعتبار نہیں لگتی۔ ماہرین سیکیورٹی امور امیتابھ مٹو نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، کسی بھی صورت یہ سیکیورٹی میں بڑی کوتاہی تھی۔ پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مبنی اسپیشل ویڈیو ہر لحظہ تیار ریلیز کر دی گئی۔ آفیسرز اور نوجوانوں کا ملک سے وفاداری اور بحری دفاع سے جڑے عزم و ہمت کا اظہار۔ پیدائش، وفات، ازدواجی حیثیت میں تبدیلی کے آن لائن اندراج کی موبائل ایپ تیار۔ چیئرمین نادرا نے کہا کہ شہری زندگی کے اہم واقعات کا اندراج گھر بیٹھے کرا سکیں گے۔ موبائل ایپ پہلے پنجاب میں متعارف کرائی جائے گی۔ پنجاب کی تمام یونین کونسلز میں بائیو میٹرک تصدیق کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی یونین کونسلز میں نادرا ون ونڈو کاؤنٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP نے 40 ارب روپے کے مبینہ اسکینڈل کا نوٹس لے لیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ بینکوں سے رقوم نکلوانے کا عمل نگراں حکومت کے دوران میں ہوا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس 5 مئی کو طلب کر لیا۔ کہا عوامی پیسے پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ضلع ٹانک میں شوال مارکیٹ میں گاڑی میں دھماکہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ DPO کے مطابق دھماکہ پہلے سے کھڑی گاڑی میں ہوا۔ دھماکے کی شدت سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ جامعہ کراچی میں واٹر کارپوریشن کی پانی کی لائن پھٹنے سے جامعہ کی سڑکیں اور رہائشی علاقہ زیر آب، مکینوں کی نقل مکانی۔ پانی کی لائن پھٹنے سے رہائشی سوسائٹی کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام بھی متاثر۔ کئی فٹ پانی کھڑا ہونے سے کلاسز منسوخ۔ کراچی سپر ہائی وے پنجاب بس اڈے کے قریب فائرنگ، مبینہ ڈاکو ہلاک، شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس کے مطابق ڈکیتی کے دوران شہری نے فائرنگ کی تھی۔ اورنگی ٹاؤن پیر آباد میں شہریوں نے ڈاکو کو پکڑ لیا۔ تشدد کے بعد پولیس کے حوالے۔ میوہ شاہ قبرستان کے قریب سے 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ کوئٹہ کے علاقے جنا روڈ پر سٹی نالے کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 1 پولیس اہلکار زخمی۔ نیب نے پشاور ندرن بائی پاس کے قریب پشاور بس ٹرمینل کی تعمیر سے متعلق تحقیقات شروع کر دی۔ نیب نے ریکارڈ اور دیگر معلومات سے متعلق سیکریٹری بلدیات کو مراسلہ بھیج دیا۔
نیپرا نے بجلی مارکیٹ آپریٹر کا لائسنس انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر آف پاکستان کو منتقل کر دیا۔ حکومت نے حال ہی میں بجلی مارکیٹ کے آپریٹر کے طور پر یہ نیا نگراں ادارہ قائم کیا ہے، جس کی مدد سے ملک کے نجی شعبے کو بجلی کی خرید و فروخت کے لیے فروخت کیا جا سکے گا۔ لاہور کے علاقے راوی روڈ کی ٹمبر مارکیٹ میں ایل پی جی کی دکان میں سلنڈر پھٹنے کے دوران ایک سلنڈر پھٹ گیا۔ 3 بچوں اور 2 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق، 9 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ سلنڈر کی دکان 3 منزلہ عمارت کے نچلے حصے میں موجود تھی۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں اور دکانوں کو نقصان پہنچا۔ لودھرا میں طالبہ کی مبینہ خودکشی، مقدمہ درج، ملزم گرفتار۔ لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹی نے میٹرک کے پیپر دیے تھے، اسکول ٹیچر ہراساں کر رہا تھا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ امداد کی فراہمی 2 ماہ سے بند، فاقہ کشی سے 50 بچوں سمیت 52 فلسطینی شہید، 65,000 سے زائد غذائی قلت کے شکار۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل سے امداد بحالی کا مطالبہ، امداد کی بندش پر اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں سماعت جاری۔ روس نے امداد کی بندش کو انسانی سوز تباہی قرار دے دیا۔ امریکہ کی اسرائیلی اقدامات کی بھرپور حمایت۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ فضائی حملے، شام میں اسرائیل کی بمباری، شامی سیکیورٹی اہلکار جاں بحق۔ اسرائیل کے خلاف مظاہروں کے جرم میں گرفتار کولمبیا یونیورسٹی کے فلسطینی طالب علم کو امریکی عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ طالب علم نے اپنی بے دخلی کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ امریکی صدر نے 100 دنوں کی کارکردگی کو بے مثال قرار دیا، لیکن حقائق برعکس۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ حکومت میں اسٹاک مارکیٹس 1974 کے بعد نچلے ترین سطح پر آئیں۔ 52 سال میں بہترین کارکردگی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے 100 دنوں میں ٹیرف کے جھٹکوں نے عالمی مالیاتی نظام میں زلزلہ طاری کر دیا۔ S&P انڈیکس میں 7% کمی، ایک 1974 کے بعد سب سے بڑی کمی ہے۔ پبلک کمپنیوں کی مالیت سے $6.5 ٹریلین سے زیادہ کا صفایا کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسٹاک مارکیٹس اب سنبھل چکی ہیں، لیکن ٹیرف کے صدمے کی لہریں اب بھی موجود ہیں۔ یوکرین کے قدرتی وسائل سے متعلق امریکہ یوکرین معاہدہ طے پا گیا۔ یوکرین اپنی نادر معدنیات تک امریکہ کو رسائی دے گا۔ مشترکہ سرمایہ کاری اور تعمیر نو فنڈ قائم کیا جائے گا۔ دونوں ملک مل کر کام کریں گے اور مل کر سرمایہ کاری کریں گے۔ HPL PSL 10 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی پہلی شکست، لاہور قلندرز نے 88 رن سے ہرا دیا۔ قلندرز نے 6 وکٹ پر 209 رنز بنائے۔ فخر زمان 40، سکندر رضا 39 اور سیم بلنگز 38 رنز کے ساتھ نمایاں۔ 210 رنز کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیٹرز ناکام، پوری ٹیم 121 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اندریس گوس 41 اور سلمان آغا 36 رنز بنا سکے۔ حارث رؤوف کی 4 وکٹیں، 3 کھلاڑیوں کو سکندر رضا نے آؤٹ کیا۔ میچ میں حارث رؤوف اور شاہین آفریدی کی T20 کیریئر میں 300 وکٹیں بھی مکمل۔ PSL میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ ملتان سلطانز کا مقابلہ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ہوگا۔ شاہین آفریدی کی T20 کرکٹ میں 300 وکٹیں مکمل کرنے والے تیز ترین پاکستانی بولر بن گئے۔ فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے 216 میچز میں یہ سنگ میل عبور کیا۔ شاہین آفریدی 300 وکٹیں لینے والے دنیا کے 4تھے تیز ترین بولر ہیں۔ جیو ٹی وی کی سیریل تیرے بن نے سٹائل ایوارڈ کا میلہ لوٹ لیا۔ بہترین ڈرامہ سیریل کے علاوہ بہترین ایکٹر وہاج علی، بہترین ایکٹریس یمنا زیدی اور بہترین OST کا ایوارڈ اپنے نام۔ اور جیو ٹی وی کے شائقین کے لیے مسٹری، ایکشن اور تھرلر سے بھرپور ایک منفرد سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جسے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ نے تخلیق کیا ہے۔ میگا اسٹار کاسٹ کے ساتھ اچھوتے موضوع پر مبنی نئی ڈرامہ سیریل ہم راز کا پریمیئر ہوگا آج رات 8 بجے صرف جیو پر۔